بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں؟ ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور ایک سوال ایگزامینیشن کے اندر کہ جس کے جواب میں کئی چوائسز لکھ دی جاتی ہیں، آپ نے کسی ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے، اور کئی ایک ممکنہ جواب لکھ دیے جاتے ہیں، انلسٹ کر دیے جاتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، ٹائم کی سیونگ کے لیے۔ آپ نے کسی جو آپ کے نزدیک درست سوال ہے، درست جواب ہے، اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک انسان کا کہ انسان کتنا جانتا ہے اور انسان کتنا درست فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اس طریقے سے ایم سی کیوز جو ہیں ان کے اندر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ زندگی بھی انسان کی ایم سی کیوز ہے۔ ایک انسان کی زندگی بھی ایسا امتحان ہے کہ جو در حقیقت ایم سی کیوز ہیں۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ جو در حقیقت ایم سی کیوز ہیں۔ ہم ہر وقت کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی ایک آپشنز، کئی ایک چوائسیز ہوتی ہیں۔ ایک ایسا سوال، ایک ایسے سوال کا ہمیں سامنا ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں کئی ایک چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں، کئی ایک چوائسیز ہوتی ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے اور جن میں سے ہم نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ کچھ چوائسیز تو بہت آبویس ہوتی ہیں، کچھ چوائسیز بہت ویزیبل ہوتی ہیں، نوٹسیبل ہوتی ہیں، بغیر کوشش کے ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یا ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔ جو انسان ہم سے کوئی فیصلہ کروانا چاہتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے، اور اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو کچھ چوائسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو آبویس ہیں اور وہ کہ جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ ان میں سے کون سا بہتر آپشن ہے، کون سی بہتر جو ہے وہ کہہ لے چوائس ہے، کون سی بہتر آپشن ہے، کون سا بہتر ممکنہ جواب ہے، کون سی ممکنہ بہتر پالیسی اور ڈیسیژن ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں پہ جو ہمارا کہہ لیں کہ ہوتا ہے، ہمارا جب ہم اس ایسے پوائنٹ پہ، ایسے چوراہے پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس چوراہے کے اندر ہم کتنی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہماری آنے والی زندگی۔ اور سچ پوچھیں تو نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہمارے پیاروں کی زندگی، ان افراد کی زندگی کے جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ کن کی زندگی؟ جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ اور گویا کہ ہمارا اچھا کام، اچھا فیصلہ ان کو بھی انڈائریکٹلی بینیفٹ دے، اور ہمارا خدا نخواستہ برا فیصلہ جو ہے وہ ان کو بھی نقصان دے، جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کی اور ہماری زندگیوں کا جو کامیابی کا راز ہے وہ اس ایم سی کیوز پہ ہے۔ ہم ہر وقت ایک چوراہے پہ ہیں، اور یہ چوراہے کے سامنے بھی کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور جیسے ایم سی کیوز جو امتحانی سوالات ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اگر آبویس ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے خود ایکسپلور کرنی ہے، ہم نے خود انہیں تلاش کرنا ہے، ہم نے خود ان کو انلسٹ کرنا ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے۔ اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں، کئی ایک چیزیں میٹر کرتی ہیں تاکہ ہم بہتر آنسر جو ہے ہم اس کو تلاش کر سکیں، ہم درست چوائس اور درست آنسر کو ہم تلاش کر سکیں۔ اب اس کے لیے کئی ایک چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں اب وہ ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً اب اگر فرض کریں میری اتنی عمر ہو گئی اور میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، تو میں اس وقت تو تعلیم نہیں نہ حاصل کر سکتا۔ اسی طریقے سے اور کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، جو میرا آئی کیو ہے، جو میری ذہانت کا لیول اللہ نے مجھے دیا، یا مجھے ابتدائی عمر کے اندر پالش کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا، تھرو ایجوکیشن، تھرو تربیت جو ہے موقع ملا، اب ظاہر ہے وہ جتنا ہو گیا میں اس میں اب اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، اگرچہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن اس وقت یہ میرے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہمارے کنٹرول کے اندر ہوتی، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہوتی ہیں، وہ ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے
کہ ہم کتنے ایموشنل ہیں یا ہم ریشنل ہیں. ہم ایموشنل اپروچ اختیار کرتے ہیں یا ہم ریشنل اپروچ، یعنی گویا ہم جذبات کو ڈومیننس دے کر کے، ہم جذبات کے کنٹرول میں یا جذبات کے زیر اثر رہ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر ہم عقل کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں. ہمارے فیصلے عقلی ہوتے ہیں یا ہمارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں. ہمارا رجحان جو ہے، ہمارا جھکاؤ جو ہے کسی ایک چیز کی طرف. اب وہ ملٹیپل چوائسیز ہیں نا، ہم چوراہے پہ کھڑے ہیں، ملٹیپل چوائسیز ہیں، اور ہم اس میں سے کس کا انتخاب، ہم جذبات کے زیر اثر ہو کے ہم کہہ لیں کہ فیصلہ کریں گے، یا پھر ہم عقل کے تابع ہو کر کے ہم فیصلہ کریں گے. یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، نہایت اہمیت کی حامل بات ہے، اور اتنی کہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کیا ہے، کیا ہم ایک کہہ لیں کہ کسی چیز کو چوائس کرنے سے پہلے کیا ہم لوگ پراپر ہوم ورک کرتے ہیں؟ کیا ہم پراپر تھارو ورک کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم تھارو ورک کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، اگر ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فون پہ باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وغیرہ، اگر ہم گوگل میں جا کے تو ہم اپنی فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم سرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم کاغذ پینسل لے کے ہم بیٹھتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے کہہ لیں کہ ان چیزوں میں ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں. پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم جذبات کے تحت نہ رہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کام چوری کا مظاہرہ نہیں کریں. ہم کیجول سٹائل جو ایک ہوتا ہے نا، کیجول سا سٹائل جو ہوتا ہے وہ اختیار کر لینا. ہم نے کیجول سا سٹائل اختیار نہیں کرنا. یہ کیجول سٹائل فلموں میں چلتا ہے، کیجول سٹائل فلموں میں چلتا ہے، ڈراموں میں چلتا ہے، فلموں ڈراموں میں ہی چلتا ہے. عملی زندگی کے اندر آپ کیجول سٹائل اختیار کریں گے تو پھر آپ ڈیزاسٹرس ہوگا، آپ کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا. ہم نے کیجول سا سٹائل اختیار نہیں، ہم نے سنجیدہ ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور وہ سنجیدہ طرز عمل پھر ہم نے کاغذ پینسل لے کے بیٹھنا بھی ہے، ہم نے گوگل پہ بھی سرچ کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے بھی کام کرنا ہے، اور پھر ہم نے اللہ رب العزت سے بھی، خالق و مالک سے بھی ہم نے دعا گو رہنا. میرے مالک، میرے رب، میں ناقص العقل ہوں، میرے مالک میرے اندر اتنی ہی عقل ہے کہ جتنی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اب اس سے زیادہ تو نہیں ہے. میرے رب میرے لیے میری مدد فرما، میرے خالق و مالک میری رہنمائی فرما. ٹھیک ہے جی. اب میں نے جہاں پہ عرض کیا نا، ایک طرف ہمیں کیجول سٹائل اختیار نہیں کرنا، تھارو ورک کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ جذبات کے تحت فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا، عقل کے تحت فیصلہ کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو رجوع کرنا ہے. یہ سچ پوچھیں تو آخر میں آتا ہے. لیکن بہرحال ہم نے ایک کام اور کرنا ہے، ہم نے بہت زیادہ گریڈی ہو کے بھی فیصلہ نہیں کرنا. بہت زیادہ ہرس اور ہوس ایک انسان کو ڈومینیٹ کر رہی ہو، اور ایک انسان جو ہے نہ اس میں جائز دیکھے، نہ ناجائز دیکھے، اور نہ حلال نہ حرام کو دیکھے، تو بھئی یہ بات غلط ہے. یہ بات بھی ہمیں اختیار نہیں کرنی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال نہیں رہے گی. اور جب خالق و مالک کی مدد ہمارے شامل حال نہیں رہے گی تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم نقصان کس کا کریں گے. اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان اس اپنے انسان کا، اس انسان کا ہے کہ جو گریڈ کے اندر آ کے، جو کہہ لیں کہ اس میں آ کے، لالچ میں آ کے، یا کسی کی نفرت اور ہیٹرڈ کے اندر آ کر، لالچ میں آ کر یا کسی کی نفرت اور ہیٹرڈ کے اندر آ کر کے جو ہے ایک انسان اس کے انفلوئنس کے تحت اپنا لایا عمل بناتا ہے، تو اس میں ہماری اللہ رب العزت کی مدد ہمیں شامل حال نہیں رہے گی. اور جب ہم خالق و مالک کی جب کہہ لیں کہ ہم مدد سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ پھر ہم بھگتیں گے اور خوب بھگتیں گے. لہٰذا ہمیں یہی کرنا ہے، ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایموشنل سٹائل اختیار نہیں کرنا، ہم نے کوئی کیجول سٹائل اختیار نہیں کرنا، ہم نے تھارو ورک کرنا ہے. ہم نے ہر ایک اعتبار سے ہم نے اپنی تیاری مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ان ایتھیکل کام جو ہیں، کون سے کام کہ جن چیزوں پہ ہمارا حق نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، جو اخلاقی اعتبار سے مورلی درست نہیں ہے، ہم نے اس طرف نہیں جانا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اللہ رب العزت سے دعا کا طلبگار رہنا. اللہ ہماری مدد فرمائے گا. جزاک اللہ.